بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات میں سب سے پہلے وہ کون بدبخت تھا جو اس گناہ کا مرتکب ہوا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یہی سب ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، تو اللہ کے حکم سے ان کے ہاں اولادیں پیدا ہوئیں۔ روایات کے مطابق اماں حوا کو 20 حمل ٹھہرے، جن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر بار ایک لڑکا اور اس کی جڑواں لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں، تو انہی سے انسانی نسل کو آگے بڑھنا تھا، تو اس وقت پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جاتی، اور پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے کی جاتی، اور اس طرح پہلے حمل والے لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 2 لڑکے قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ قابیل علیہ السلام کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن جو لڑکی حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بالکل خوبصورت نہیں، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا گڈھا اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب یہ قربانیاں پیش کی گئیں تو اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے والد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین، قرآن مجید میں حابیل اور قابیل کا قصہ سورۃ المائدہ میں آیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، میں تب بھی تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار کا خوف ہے، اور اگر تم اس انتہا کو پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل ہی کر دو تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر چکا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو کئی دنوں تک اپنے کندھے پر اٹھا کر پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قابیل جب اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو تقریباً 1 سال تک اس کی لاش کو اپنی پشت پر لاد کر پھرتا رہا۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، انہوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا، چنانچہ پھر اس نے بھی ایسا ہی کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش دفن ہو گئی تو قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔
کیونکہ شیطان مسلسل اس بات سے اسے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ فرار ہو گیا اور اس نے یمن کی طرف جا کر سکونت اختیار کر لی اور اپنے والد کے دین کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں فساد گری، آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی تھی، اور تاریخ عالم میں اس نے ہی سب سے پہلے زنا کا ارتکاب کیا۔ اس نے اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل علیہ السلام کے قتل کا بے حد رنج تھا، کیونکہ وہی ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا، جس کا نام آپ نے شیس علیہ السلام رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، زنا کو اسلام میں بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں بھی اس کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں حدیث اور قرآن مجید میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زناکار مرد اور عورت میں سے ہر کسی کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے کہ اگر تمہیں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو انہیں سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزائیں سر عام مجمع میں ہوں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایسے کبیرہ گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔